تفسیر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ۔ کیا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح پڑھا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی گرامر کی کتاب نہ پڑھائی جائے؟ دیکھیے، گرامر پڑھا کے قرآن پڑھانا وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس میں عربی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کوئی گرامر ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو گرامر خود ہی نہیں آتی تو آگے کیسے پڑھائے گا وہ؟ تو اتنا ضروری ہے کہ جس نے جو پڑھانے والا ہے وہ خود تفسیر کا ماہر ہو، اس کو آتی ہو تفسیر اچھی طریقے سے، یا کسی معتبر عالم کی تفسیر اس نے پڑھی ہو اور وہ معتبر عالم کی تفسیر دیکھ دیکھ کے وہ پڑھا رہا ہو یا پڑھا رہی ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، تو وہ پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر خود بھی تفسیر یعنی پراپر علم حاصل نہیں کیا، عالمہ نہیں ہے، اور کوئی معتبر تفسیر دیکھ کے بھی نہیں پڑھا رہی بلکہ اپنا اجتہاد کر رہی ہیں، جیسے کہ آج کل نئے نئے اسکالرز پیدا ہو رہے ہیں، وہ نہ کسی مفسر پہ اعتماد کرتے ہیں اور نہ خود پراپر علم حاصل کر کے باقاعدہ عالم بنتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر بہت دفعہ قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر دیتے ہیں اور اس سے گمراہی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ پراپر طریقے سے یا تو کسی عالم یا عالمہ سے پڑھیں پھر پڑھائیں، یا یہ کہ کوئی علماء سے مشورہ کر کے کوئی تفسیر کی خاص مخصوص کتاب جس پر زیادہ تر علماء کو اعتماد ہو کہ ہاں بھئی یہ صحیح کتاب ہے، کیونکہ تفسیر کی کتابوں میں بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ بعض مفسرین نے ہر طرح کی روایات جمع کر دی ہیں اپنی تفسیر میں، موضوع بھی، یعنی ضعیف بھی، صحیح بھی۔ عامی لوگ اس میں فرق نہیں کر سکتے کہ یہ تفسیر کے باب میں جو یہ روایت ہے جو ہم تشریح کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، یہ صحیح بھی ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ تو رطب و یابس جسے کہا جاتا ہے، سب کچھ کتابوں میں جمع ہے۔ تو جنہوں نے پراپر علم حاصل کیا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں کون سی بات بیان کرنے کی ہے، کون سی بیان کرنے کی نہیں ہے۔ اور بعض تفسیریں ایسی ہیں کہ انہوں نے خود اس بات کا اہتمام کیا کہ ہم مستند بات کو لیں گے اور غیر مستند بات کو رد کر دیں گے۔ تو عربی تفسیروں میں تفسیر ابن کثیر بہت اچھی کتاب ہے اگر عربی آتی ہے آپ کو، اور اردو تفسیروں میں بیان القرآن جو حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تھوڑی مشکل اردو ہے اس کی، لیکن بہت یعنی اردو میں ایسا خلاصہ بیان کیا انہوں نے اور اتنی محنت کے بعد لکھی ہے کہ اس کی میرا خیال ہے اردو تفسیروں میں شاید کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو لیکن چونکہ اس کی زبان بہت، اردو بھی بہت مشکل ہے، تو عام لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی انگلش تفسیر قرآن مجید کی موجود ہے، اور بھی تفسیریں ہیں۔ تو یہ تو میری نظر میں جو مجھے راجح ملی۔ ویڈیو بیانات میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات بھی بہت مدلل ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب آپ تفسیر پڑھانے کا اہتمام کریں تو کوشش یہ کریں کہ ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہو، اس میں آپ کے جو اپنا تجزیہ ہے وہ کم سے کم ہو۔ تو اپنے تجزیے کی بھی اہمیت ہوتی ہے، کسی کے پاس اگر نالج ہے وہ اپنا تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کی بھی کوئی، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف تجزیہ نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن تفسیر میں لوگوں کی دلچسپی عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ قرآن آنا چاہیے ان کو، تو اس میں جو ہے آپ تفسیر، میری بھی تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہوتے ہیں، میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر ہم نے عربی گرامر کے 8 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، اس کے بعد پھر یعنی اس کی پریکٹس بھی کروائی ہے۔ تو اس لیکچر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ ہم نے 8 لیکچر عربی گرامر کے بھی پڑھائے ہیں، اور وہ میرا بہت سالوں کا تجربہ ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا کورس ڈیزائن کیا تھا عام لوگوں کے لیے کہ عوام کو عربی گرامر اتنی صرف سکھا دی جائے جس سے وہ قرآن ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو، پھر اس کی پریکٹس بھی ہو قرآن مجید میں۔ تو وہ بھی، اس کے بھی الحمدللہ بہت اچھا رسپانس لوگوں کا آ رہا ہے۔ اس کے بھی 250-300 ویڈیو کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو وہ آپ سننا چاہیں تو 1-2 یعنی لیکچر نمبر 1 سے 2 سے اس طرح سے شروع کریں تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں تو میں لوگوں کو بہت زیادہ ترغیب دے رہا ہوں کہ جو بھی پڑھنے والے مرد ہیں یا خواتین ہیں وہ آگے پڑھائیں وہ لیکچر، اور اس میں پہلے یعنی جیسے وہ لیکچر شروع ہوتے ہیں نا گرامر کے لیکچر سنیں اور آگے ٹیچ کریں، اس کو پڑھائیں، تو اس سے آپ کو اس گرامر میں بہت گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ پھر انہی گرامر کے قواعد کو سامنے رکھ کر میں نے تفسیر پڑھائی ہے، اور ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے، اس میں بالکل قرآن ہی کو فوکس کیا گیا ہے۔ اس میں میرا اپنا تجزیہ یا اپنی جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کا اپنا بھی ایک تجزیہ ہوتا ہے، اس میں دائیں بائیں بالکل نہیں گیا ہوں، تو اس میں بالکل تفسیر کو میں نے فوکس کیا ہے، تو وہ بھی کافی مفید میرا خیال ہے ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے آپشن ہیں، لیکن
ایسے نہ ہو کہ بس نہ کہیں سے سیکھا اور دائیں بائیں جہاں سے جو ملا اور اپنی طرف سے تفسیر پیش کرنا شروع کر دی، یہ جائز نہیں ہے، اس سے تحریف کا خطرہ ہے قرآن مجید میں۔